Saddam Hussein. Now, he was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. एक यतीम बच्चा और आगे जाकर दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक, जिसके मरने के 20 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे याद करती है। सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस्लाम के बड़े बड़े पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम सब इराक में ही पैदा हुए थे। लेकिन इन सारे पैगंबरों के बाद यहाँ के लोग एक खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे और उस एक खुदा की जगह आग की इबादत करने लगे थे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरा अरब फतह करने के बाद अपने जनरल खालिद बिन वलीद को हुक्म दी कि जाओ और पूरी दुनिया में सबसे पहले इराक को फतह करो। और जनरल खालिद बिन वलीद ने ऐसा ही किया, जिसके बाद पहली बार इराक मुसलमानों के कंट्रोल में आया। ये एक ऐसी फतह थी कि इसके बाद अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से इराक नहीं छीन सका। लेकिन आज से 100 साल पहले जब इराक पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी, दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग शुरू, वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने पहली बार मुसलमानों से इराक छीन ली और इसे छीनने के बाद यहां पर इराक में अपना एक पपेट बादशाह बिठाया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे अरब में हर जगह अपने पपेट बादशाह बिठाया। नाउ बाकी सारे बादशाह तो आज तक अपनी कुर्सियों पर फुल ताकत के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इराक का बादशाह अपने मुल्क को संभाल नहीं सका, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इराक के बादशाह को उसके तख्त से हटा दिया गया और पूरे इराक में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई और बहुत तेजी से इराक के लीडर्स बार बार बदलने लगे। अब इराक के इसी कंफ्यूजन के दरमियान इराक के एक छोटे से गांव में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। कुछ लोग उसे एक हीरो समझते हैं, कुछ एक जालिम डिक्टेटर। सद्दाम हुसैन को देखा, वो भी फिरौन था। लेकिन सद्दाम कोई आम बच्चा नहीं था। उसके पैदा होने से पहले उसका बाप मर चुका था और जब सद्दाम की मां को उसके शौहर के मरने का पता चला, उसने सद्दाम के पैदा होने से पहले सुसाइड करने की कोशिश। एक यतीम बच्चा होने की वजह से सद्दाम हुसैन को बचपन से उसके दोस्त तंग किया करते थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन बहुत छोटी सी उम्र में अपने साथ हमेशा एक स्टील रॉड लेकर फिरता था और जो भी बच्चा उसे तंग करता था वो सीधा उस स्टील रॉड को उसके सर पर मारता था। बस सद्दाम हुसैन के दिल में बचपन से डर नाम की कोई चीज नहीं थी। इसकी कुछ ही अरसे बाद जब सद्दाम हुसैन की मां ने दूसरी शादी, सद्दाम का सुतेला बाप उस पर इतना जुल्म करने लगा कि सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर भाग गया और जाकर अपने मामू के साथ रहने लगा। और यहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसके मामू का ताल्लुक इराक की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी बाथ पार्टी से था। इस पार्टी में सिर्फ 100 या 200 लोग थे। जब सद्दाम हुसैन ने छोटी सी उम्र में इस पार्टी को ज्वाइन की, इस पार्टी में सबको पता था कि सद्दाम हुसैन की एज तो बहुत कम है, लेकिन ये इस पार्टी का सबसे वायलेंट और बहादुर मेंबर है। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पार्टी के लोग अमेरिका की CIA के साथ मिलकर उस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये इतना मुश्किल प्लान था, इसीलिए उन्हें इस काम के लिए बहुत ही खतरनाक लड़कों की जरूरत थी। तो ऑफ कोर्स उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ 24 साल की उम्र के सद्दाम हुसैन को चुना। सद्दाम हुसैन ने अपनी टीम के साथ जाकर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों पर गोलियों की बारिश की। देखिए, इस हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर बच गया, जिसके बाद मजबूरन सद्दाम हुसैन इराक को छोड़कर इजिप्ट की तरफ भाग गया। नाउ सद्दाम हुसैन का मिशन तो फेल हो चुका था, लेकिन उसकी बहादुरी को देखकर दुनिया के कुछ ताकतवर लोग उससे बहुत इंप्रेस हुए, जैसा कि अमेरिका की CIA। $3 billion investment we made. CIA सद्दाम हुसैन को इराक के फ्यूचर लीडर के तौर पर तैयार करने लगी, क्योंकि इसकी कुछ ही अरसे बाद
جیسے ہی عراق میں صدام حسین کی پارٹی کی حکومت بنی، صدام حسین واپس عراق کی طرف آیا اور صرف 30 سال کی عمر میں عراق کا دوسرا سب سے پاورفل انسان بنا۔ اب عراق ایک مذاق گھنٹی تو تھی، لیکن عراق کے سارے آئل اور گیس پر برٹش کا قبضہ تھا۔ بس جیسی صدام حسین کے پاس پاور آئی، اس نے سب سے پہلے عراق کے سارے آئل اور گیس کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور یہاں سے صدام حسین عراق کے لوگوں کے لیے ایک ہیرو بننے لگا، کیونکہ جیسے ہی اس نے عراق کی آئل اپنے کنٹرول میں لی، اچانک ایک بار پھر 1973 میں اسرائیل اور عرب ایک بہت بڑی جنکشن، عرب ممالک میں اسرائیل کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا، لیکن اس جنگ اسرائیل کو سپر پاور امریکہ کی فل سپورٹ United States of America would have to invent an Israel. اور اسی امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل نے آسانی سے بڑے بڑے عرب ممالک ہرا دی۔ یہ دیکھ کر سعودی عرب کے بادشاہ کنگ فیصل کو امریکہ پر بہت غصہ آیا، اور اس نے امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے سارے عرب کنٹریز کو جمع کیے اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کی کہ ہم آج کے بعد اسرائیل کے دوستوں مطلب امریکہ کو عرب کا آئل نہیں بیچیں گے، اور یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اس زمانے میں امریکہ اپنا 80% تیل عرب ممالک سے خریدتا تھا۔ تو جیسے کنگ فیصل نے امریکہ پر یہ پابندی لگائی، پوری دنیا میں آئل کی پرائس ڈبل نے ٹرپل نے بلکہ 4 گنا بڑھ گئے، مطلب ایک بیرل آئل کی قیمت $3 بن گئی۔ اب یہ سب پوپ امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ عراق کے ینگ لیڈر صدام حسین نے اٹھایا۔ صدام حسین نے آئل کی ان نئی پرائسز کو یوز کر عراق کو ایک ماڈرن کنفیڈن، عراق کے ہر گاؤں تک بجلی پہنچائی، عراق کے لوگوں کے لیے 3 اسکولز اور ہاسپٹلز بنا۔ ان شارٹ صدام حسین عراق کو اتنا مضبوط کیا کہ عراق کا 8 دینار $3 کے برابر، اور اس سب کے ساتھ ساتھ صدام حسین نے عراق کی پوری آرمی کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ لیکن یہ ساری باتیں تو ایک طرف، یہاں سے صدام حسین کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی انسپریشن ملی۔ امریکہ میں ہالی ووڈ کی ایک فلم ریلیز، دا گاڈ فادر، جو ایک مافیا ڈان کورلیون فیملی کی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کو یہ فلم اتنی پسند آئی اس اسکیل loves to watch the movie The Godfather. یہ اس نے اپنی پرسنالٹی بالکل بدل دی اور اس فلم کی ہر چیز کو کاپی کرنے لگا۔ مطلب جیسے کپڑے گاڈ فادر کا ہیرو پہنتا وہی کپڑے صدام حسین بھی پہننے لگا، جیسی ٹوپی وہ پہنتا صدام بھی وہی ٹوپی پہننے لگا، اور سب سے امپورٹنٹ دونوں بالکل ایک ہی سٹائل سگار پیا کرتے تھے۔ ان شارٹ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اب صدام حسین عراق کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا، ایون عراق کے پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ۔ تو آف کورس صدام حسین نے عراق کے پریزیڈنٹ کو حکم دی کہ تم اب بوڑھے ہو چکے ہو، تم سے نہ ہو پائے گا۔ چپ چاپ ریزائن کرو اور سیدھا اپنے گھر جاؤ۔ ناؤ جیسے ہی صدام حسین پریزیڈنٹ بنا، پوری دنیا نے دیکھا کہ بہت عرصے بعد بالکل ہٹلر کی طرح ایک نیا لیڈر سامنے آلی۔ یوکے پریزیڈنٹ بننے کے 6 دن بعد صدام حسین نے اپنے سارے پارٹی ممبرز کی ایک میٹنگ بلائی اور سب کو اپنے سامنے بٹھا کر کہ مجھے عراق کے تخت سے ہٹانے کی ایک بہت بڑی سازش کی رہی ہے، اور جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے وہ سب اس وقت اس کمرے میں موجود ہیں۔ یہ سن کر نیچے بیٹھے سارے لوگوں پر سانسیں بالکل بند ہو گئی، لیکن صدام حسین نے بالکل آرام سے سب سے پہلے اپنا سگار لگایا اور پھر ہر اس شخص کا نام لینے لگا جو اس سازش میں شامل تھا۔ طاہر احمد امین، اسماعیل ابراہیم النجار۔ صدام حسین نے یہ حکم دیا کہ میں جس کا بھی نام لوں وہ چپ چاپ اٹھ کر ہال سے باہر نکل جائے۔ کچھ لوگ آرام سے باہر چلے گئے اور کچھ کو زبردستی نکالا دی۔ اس طرح صدام حسین نے ٹوٹل 61 لوگوں کے نام لی، جن میں سے کچھ کو تو جیل میں ڈال دی اور باقیوں کو گولیاں مار دی۔ جو لوگ ہال میں بچ گئے وہ گور صدام حسین کے نام ہنمارے بنے رہے، اور اس طرح صدام حسین اپنی خوف سے بن بادشاہت شروع۔ مطلب اس وقت صدام حسین اپنی طاقت کی پیک پر تھا، لیکن یہاں پر اس نے اپنی زندگی کی پہلی بڑی غلطی کی۔ صدام نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی پر حملہ کیا۔
1979 جب صدام حسین عراق کا لیڈر بن وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک نئی حکومت بن آیت اللہ خمینی میں امام خمینی کا انقلاب اتنا بڑا کہ پوری دنیا ان سے ڈرنے لگے. We'll never have a nuclear weapon. خمینی نے ایران کے ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ اس کے تخت سے ہٹا دیا اور امام خمینی باقی عرب ممالک کے لوگوں کو انسپائر کر رہے فرام وہ بھی اٹھے اور اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کر دے. اسی لیے سارے عرب بادشاہ ایران کے امام خمینی سے نفرت کرنے لگے اور صرف عرب کنٹریز میں امام خمینی بار بار اپنے اسپیچز میں سپر پاور امریکہ اور اس کے دوست اسرائیل کو دھمکیاں دے رہے تھے. لیکن پھر بھی سب سے زیادہ اور سب سے بڑا خطرہ امام خمینی سے ایک ہی شخص کو صدام حسین، کیونکہ صدام حسین عراق کا ایک سنی پریزیڈنٹ اور عراق کی زیادہ تر عوام شیعہ تھی جو اپنا اصل لیڈر صدام حسین کو نہیں بلکہ امام خمینی کو مانتے رہے. اور اس بات کا صدام حسین کو بہت اچھی طرح پتا تھا، یہاں تک کہ ایک بار صدام حسین نے ایران کے آیت اللہ خمینی کو دجال اس لیے پریزیڈنٹ بننے کے صرف ایک سال بعد صدام حسین میں سپر پاور امریکہ اور عرب بادشاہوں کی فل سپورٹ کے ساتھ ایران نے آیت اللہ خمینی کی حکومت پر حملہ کر بھی اور بہت تیزی سے ایران سے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا، جس کی وجہ سے دونوں سائڈز ہزاروں مسلمان برمے تھے. ناؤ ایک طرف پوری دنیا کے سپورٹ کے ساتھ صدام حسین تھا اور دوسری طرف اکیلا امام خمینی. لیکن پھر بھی صدام حسین ایران کا اچ نہیں بجا اور جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد صدام حسین نے خمینی کے ساتھ سیز فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار امام خمینی نے یہ جنگ بند کرنے سے انکار کر دی.